کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہے. جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، فار ایگزامپل کوئی زید ہے، آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا. آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا، حاکم اسلام بلائے گا. تو اپنی بات پر گواہ پیش کر، اپنی بات پر گواہ پیش کر. فلاں زید کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے، گواہ لے کے آ. ایک گواہ نہیں، 4 گواہ لانے پڑیں گے اس کو. اور وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ اللہ اکبر. مسائل شرع یہ بتائے ایسے گواہ چاہیے کہ انہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو، شک نہ ہو ان کو. ایسا دیکھا ہو تو گواہ بن کر کے آئے، ورنہ گواہی نہ دو. ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہی نہیں لایا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ نور کی شروع کی آیتیں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. اللہ فرماتا ہے اگر وہ 4 گواہی نہیں لایا جس نے تہمت لگایا تھا، اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے 80 کوڑے مارے. کس کو؟ زنا کرنے والے کو نہیں، جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس پر. اللہ فرماتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ گواہ نہیں لا سکا. اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ، کسی کو بھی کچھ بول دیتے. آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو 80 کوڑے لگتے. اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ. چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درا کچھ بھی نہیں، کون مارنے والا ہے؟ جس کو چاہے ہم بولیں گے زانی ہے، زنا کرتا ہے، معاذ اللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز، جب دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی اگر تم گواہ نہیں لا سکے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، اس کی عورت بہت بدکار ہے، غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے، یہ لفظ ہوا. میں نے کہا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، لوگ بولتے ہیں اس طرح سے. مشہور ہے حضرت، یہ بات مشہور ہے. میرے عزیزو 1000 مشہور ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پھروتے ہوئے دیکھا ہو، جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر، ورنہ تیرے اعمال کی خبر تو رکھ. 80 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے، اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا. اسی لیے تو صحابہ ڈرتے تھے نا، ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے. حضور کے پاس آ کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سزائیں لے لی. کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو سنسار کیا گیا ہے. وہ چاہتے تو چھپا لیتے نا، نہیں بولتے، لیکن انہوں نے سزائیں دنیا میں کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا دنیا کی سزا اگر لے لی تو عافیت ہے، یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا. اس سے تو بہتر ہے. اس لیے میرے عزیزو جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں، جب تک اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک تم